السلام علیکم دوستو، آج میں ایک پیشین گوئی کرنے والا ہوں جس پر مجھے 100% یقین ہے اور جس کی بنا پر میں کچھ ریکومنڈیشن دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیشین گوئی کیا ہے، یقین کس چیز پر ہے اور ریکومنڈیشنز کیا ہیں، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پیشین گوئی کیا تھی؟ پیشین گوئی یہ ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر کرونا وائرس کا اختتام ہو رہا ہے، اور میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، میں یہ پریڈکشن کیسے کر رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے کیوں اتنا یقین ہے؟ وہ یقین اس لیے ہے کیونکہ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں فرمایا کہ صبح کا ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو زمین کے اوپر موجود تمام وبائیں، تمام پریشانیاں آسمان کی طرف اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب ان کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کیسے اٹھائی جاتی ہیں؟ یا تو وہ یک لخت اٹھا لی جاتی ہیں، یکدم سے اچانک اللہ تعالیٰ ان کو حکم جاری کر دیتے ہیں کہ وہ وبائیں ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو ختم کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری، جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں اذا طلع النجم ذی صباح فقد رفعت العاہ من کل غلط، یعنی کہ جب ثریا ستارہ صبح کا طلوع ہوتا ہے تو زمین پر جتنی وبائیں، جتنی بلائیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ان سب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اور کتاب بذل المعون فی فضل الطاعون میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ان کا ایک تجزیہ ہے، ایک تجربہ ہے جو کہ تاریخی نقطہ نظر کے بنا پر انہوں نے جاری فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی طاعون یا کوئی وبا زمین پر پھیلتی ہے تو اس کا آغاز اکثر طور پر عموماً سردیوں کے اختتام اور موسم بہار کے شروع میں ہوتا ہے، اور وہ چند ماہ تک مسلسل رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت وہ وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اب آنے والے وقت میں یہ انشاءاللہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کووڈ-19 جو ہے یہ سردیوں کے اختتام میں سٹارٹ ہوا اور موسم بہار کا ہی آغاز تھا، اور آگے انشاءاللہ مئی میں اس کا اختتام ہو جائے گا۔ ان سب مذکورہ روایات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں یہ چیز ثابت ہے کہ جو بھی وبا زمین پر موجود ہو، وہ جب صبح کا ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس وقت وہ وبا کو ختم کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ میرا تو اس چیز پر کامل یقین ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا اس چیز پر کامل یقین ہے کہ ہمارے نبی کی کہی ہوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ کس لیے ثابت نہیں ہو سکتی؟ وہ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں دیتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آپ پر نازل کر دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صرف وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھی میری پیشین گوئی جس پر مجھے ایک مکمل یقین تھا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر، اور اس چیز کی تصدیق آج سائنٹسٹ کر چکے ہیں کہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے، گورے یہ ریسرچ کر چکے ہیں کہ اب 12 مئی سے کووڈ-19 کا اختتام شروع ہو جائے گا۔ کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے یہ 12 مئی سے اس کا اختتام شروع ہو جائے گا۔ یہ چاہے مئی کے درمیان میں ختم ہو جائے، مئی کے اینڈ میں ختم ہو جائے، یا اس کے بعد چند دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا، یہ سائنٹسٹ کی ریسرچ کے مطابق یہ چیز ثابت ہے۔ اب جو ریکومنڈیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا ان میں سے سب سے پہلی ریکومنڈیشن یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، پوزیشن میں ہر بندہ پریشان ہے اپنی فائنینشیل سورسز کی وجہ سے۔ تو سب سے زیادہ ایفیکٹ یہ مڈل کلاس لوگوں پر ہو رہا ہے جو کہ بچوں کی فیسیں پے نہیں کر پا رہے۔ وہ فیسیں پے اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا کاروبار، ان کا جو ڈیلی ویجز، ان کی جو دہاڑی دار جو طبقہ ہے، ان کو کسی طرف سے بھی کوئی سورس آف انکم نہیں ہو رہا، جس وجہ سے وہ اپنے بچوں کی فیسز پے نہیں کر پا رہے۔ تو لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان سب اداروں سے، ان تعلیمی اداروں سے
کہ جو حکومت پاکستان کے آرڈر کے مطابق عمل کر رہے ہیں، آئی سیلیوٹ فار آل آف دم، لیکن جو اس چیز پر عمل نہیں کر رہے، میری ان سب سے گزارش ہے کہ وہ عوام الناس کا ساتھ دیں اور اس سچویشن کے اندر ان کا احساس کریں۔ ریکمنڈیشن نمبر 2 کہ مالکان کو اپنے کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ کرایہ دار بھی جو ہیں وہ بھی کچھ ڈیلی ویجز والے ہیں، کچھ دہاڑی دار ہیں، کچھ اسمال بزنس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وقت کاروبار بند ہونے کی وجہ سے وہ سب بھی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو مالکان کو چند ماہ کے لیے، یا کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ کووڈ-19 کا سلسلہ جاری ہے، ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور ان کو احساس کرنا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی اس سچویشن میں مالکان کی وجہ سے کم از کم پریشان نہ ہوں۔ ریکمنڈیشن نمبر 3 کہ وہ لوگ جو لوگوں کی اس سچویشن کے اندر خدمت کر رہے ہیں، ان کا احساس کر رہے ہیں، چاہے وہ راشن تقسیم کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مالکان جو کرائے معاف کر چکے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے جو بچوں کی فیسیں معاف کر چکے ہیں، اور ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ارد گرد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس سارے سینیریو کے دوران، تو سب سے پہلے تو میں ان سب اداروں کو، ان سب لوگوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو اس سب سچویشن کے اندر اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں سے مذکورہ آرمی، پولیس، ہمارے میڈیکل سٹاف، ان سب کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسمال بزنس انڈسٹری ہونے کے باوجود اپنے ارد گرد کے جو سفید پوش لوگ ہیں، ان سب کا احساس کرتے ہوئے ان سب کے گھروں میں راشن دے رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں، ان سب کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ ہم سب کو، جتنے بھی ویورز یہ ویڈیو، یہ میسیج سن رہے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان مستحقین اور سفید پوش لوگوں کی مزید خدمت کر سکیں اور ان کا احساس کر سکیں، تاکہ ان کا ہر دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن دوستو، یہ وقت جو ہے یہ تو گزر ہی جانا ہے، وقت اچھا ہو یا برا ہو وہ تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہی وہ اصل وقت ہے جس وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے۔ لوگوں کی خدمت کر کے آپ زیادہ سے زیادہ اس وقت اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اس کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر معاملے کے اندر، آپ کی ہر کوشش میں اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو جائے، آپ کے بزنس میں، آپ کی تجارت میں اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو جائے، تو یہی وہ سنہری موقع ہے جس کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جس کا ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم اس سچویشن سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سب لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، ان سب لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں جو ہم سب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہم سب سے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی منسلک ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور دعائیں کرنے سے ہی انسان کی پریشانیاں، وبائیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس مشکل وقت میں اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی سب پریشانیوں کو حل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سب کا، ایک دوسرے کا بھلا کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔